تو جو آدمی ان دونوں حالتوں کے اندر رہے، صبر اور شکر، نعمتوں کے اندر شکر اور پریشانیوں کے اندر صبر، تو ایسے لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے، جب مرنے کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں رنج و غم کی ضرورت ہے، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری لے لو۔ یعنی دنیا ہی کے اندر ابھی جان نکلی نہیں، موت کا وقت ہے، تو اسی وقت وہ فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو چھوڑا، اپنے کاروبار ہوں، اولاد ہوں، ان کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا؟ اور اگر وہ آخرت والا آدمی ہے، اور ظاہر ہے کہ موت کے وقت تو آخرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی عمل نہیں کیا، اپنے خدا کو کیسے منہ دکھاؤں، میرا حشر میں کیا ہوگا، اور پھر کیسا میرا حساب ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں۔ تو ایسے وقت میں اس استقامت والے کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ فرشتے اگر کسی کے مددگار بن جائیں پھر کوئی فکر ہے؟ کوئی فکر رہنی چاہیے؟ بھائی گھر کو سنبھالنے کے لیے، اولاد کو، بچوں کو دیکھ بھال کے لیے اگر فرشتے کہیں کہ ہم تمہارے معاون ہیں اور تمہارے دوست ہیں، دنیا کی چیزوں کے اندر نگرانی کرنا اور نگہبانی ہمارا فریضہ ہے، اور ایسے ہی آخرت کے اندر بھی، آخرت میں جو گھاٹیاں آ رہی ہیں، قبر ہے، حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، تو ہر مرحلے پر ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہارے مددگار ہوں گے۔ تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر یہ نعمت اسی کو ملے گی جو اس دنیا کے اندر دنیا کی ہر حالت کو اپنے لیے امتحان سمجھے، اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرے، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتا رہے، ہر حالت میں اللہ سے امیدیں بھی لگائے، امید بھی اللہ سے رکھے اور ڈر بھی اللہ ہی سے رہے۔ تو ایسے آدمی کو فرشتے کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، کہ تمہارے لیے اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا نفس چاہے گا۔ نفس، خواہش نفس کی خواہش جس چیز کی ہوگی وہی چیز تمہیں مل جائے گی، اور وہاں ہر وہ نعمت ملے گی جس کو تم بولو گے، مطالبہ کرو گے، زبان سے بس نکالنے کی دیر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ جو خواہش نفس ہے، اللہ تبارک تعالی اس کی تکمیل کے لیے جنت رکھی ہے، جس کی تکمیل ہم دنیا کے اندر تکمیل کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہماری تمنائیں پوری ہوں، ہماری خواہشات پوری ہوں، لیکن یہاں کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے؟ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہوں، تو کیا کسی کی خواہش اس دنیا میں پوری ہوئی؟ بتائیے، کسی کی پریشانی دور ہوئی؟ 100% پریشانی دور ہو گئی ہو؟
نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے جو ایک اور دنیا رکھی ہے آخرت، وہاں پر نہ تو کوئی پریشانی ہے اور نہ خواہشات کی تکمیل میں کوئی کسر رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی، مگر اس کے لیے شرط ہے ربنا اللہ اور استقامت۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر پورا یقین ہو، اور ہر حالت کے اندر اپنے دل کے اندر اس کا استحضار ہو، ہر حالت میں اللہ کا دھیان ہو، ہر حالت میں ہم اللہ سے امیدیں رکھیں، اور ہر لمحے میں ہم اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، ڈرے بھی اسی سے اور لپکے بھی اسی کے پاس۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عمل بتایا جو اس کے بعد والی آیت میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھا عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کرانا، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہمارا ہر لمحے کے اندر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ایک ایک لمحے میں، ہر لمحے ہماری باتوں کو وہ سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا باتیں گزر رہی ہیں ان باتوں سے بھی وہ واقف ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا کام ہے۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ ہر انسان کے سامنے اللہ کا تعارف کرانا۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرائیے، اللہ کون ہے۔ اگر آپ اڑوس پڑوس میں ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی پہچان کرائیے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے، وہ زندہ جاوید ہے، وہ پوری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کر سکتا ہے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ آنے والی زندگی کے اندر اور آنے والی دنیا کے اندر ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو، جنات ہوں یا پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے
اللہ کا علم لا متناہی ہے، لا محدود ہے، مگر جتنا اللہ نے کسی کو سکھا دیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی علم ہمیں مل سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت شاہی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی جو کرسی ہے، عرش کرسی، وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ان تمام چیزوں کی حفاظت، ان تمام چیزوں کو روک کے رکھنا، ان سب کا انتظام کرنا کہ کہیں کسی سیارے میں اور ستارے کے اندر ٹکراؤ نہ ہو جائے، کہیں پر زمین کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، کہیں بارش ایک ہی سال کے اندر 10 سال کی نہ ہو جائے، ان تمام چیزوں کا جو انتظام اور اللہ تبارک تعالیٰ منصوبہ بناتا ہے، اسی اعتبار سے اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند ہیں، عظمت والے ہیں۔